الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان آیات میں اللہ پاک نے منافقین کی چند اور علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ کل یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے تو کسی بات پر صحابہ اکرام کے درمیان کچھ آوازیں بلند ہو گئیں، لیکن آپ کے سمجھانے پر وہ تمام باتیں ختم بھی ہو گئیں۔ انصار اور مہاجرین سب باہم شیر و شکر ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ اس پر منافقین کی ایک جماعت اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی منافق، اس نے کہا جب سے یہ مسلمان یہاں آئے ہیں مدینہ منورہ میں، یہ ماحول ہو گیا ہے، اب ہم جا کر واپس ہر عزت والا ذلت والے کو نکالے گا۔ گویا کہ وہ مہاجرین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے رہے تھے کہ اب جانے کے بعد یہ تعلقات ہم ختم کر دیں گے۔ یہ بات جب حضرت زید ابن ارقم نے سنی تو اللہ کے نبی کو بتلائی آ کر۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا تو اس نے منافق نے ایک تو جھوٹ بول دیا، حضرت زید ابن ارقم کو جھٹلا دیا، اور دوسرے قسم کھا لی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی ہے۔ اس پر یہ سورہ منافقون نازل ہوئی، اور اس میں شروع میں اللہ نے منافقوں کی علامتیں بیان کی ہیں۔ کل کی آیت میں ایک علامت یہ آئی تھی کہ جھوٹ بولنے میں ذرا دریغ نہیں کرتے۔ آج دوسری علامت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اتخذوا ایمانہم جنہ، جھوٹ تو جھوٹ، قسم کھانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے اور جھوٹی باتوں پر قسم کھا جاتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ فصدوا عن سبیل اللہ، کہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اسلام کے اوپر اعتراضات، طعن تشنیع کرنا اور دوسروں کو اسلام سے بدظن کرنا اور اسلام میں داخل ہونے سے روکنا، یہ ان کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ یہ بہت برے اعمال ہیں۔ آپ اگر کوئی نیکی نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیکیاں کر رہا ہے آپ اس کے اوپر اعتراضات اٹھانے لگیں۔
اگر آپ نیکی کرنے والے کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں تو آپ گویا کہ دوسرے لوگوں کو اسلام سے اور مسلمانوں سے بدظن کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا عمل آپ کے ساتھ، لیکن جو بدظنی پھیلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ذہن میں اعتراضات آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت بری بات ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی بظاہر اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو لوگ اس سے بچ جائیں گے، لیکن ایک آدمی جو مؤمن ہے، مسلمان ہے، بظاہر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ایمان کا دھوکہ دینے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے تب بھی قتل کی اجازت نہیں ہے۔ تو منافق سے آدمی بہت زیادہ دھوکہ کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مؤمن ہے، مؤمن جھوٹ نہیں بولتا، اور اسلام کی اس کو سرپرستی بھی حاصل رہتی ہے، لیکن دلوں کے اندر کفر اور نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں ملے جلے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے منافق کا درجہ انتہائی جہنم میں نچلا درجہ ہے، نچلی سطح ہے، کہ لوگوں کو ان کو دھوکہ دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ یہ اب حق و صداقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے فرمایا دھوکہ دینے کی وجہ سے، اور فرمایا کہ منافقوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جسم بڑے اچھے، ڈیل ڈول، پوشاک بڑی اچھی، رہن سہن کا طریقہ بہت اچھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو سردار تھا منافقوں کا، اس کا جسم بڑا اچھا تھا، یعنی رہائش بڑی اچھی تھی، ڈیل ڈول کا مالک تھا، چہرے مہرے سے بہت اچھا رہا کرتا تھا۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر آپ ان منافقوں سے بات کر لیں تو ایسی چکنی چپڑی باتیں کہ ہر سامنے والے آدمی کو وہ اپنی باتوں میں موہ لیں۔ منافق کی دو علامتیں بیان کی اللہ نے یہاں آیت میں، اگلی آیتوں میں، کہ ایک تو وہ اپنی بود و باش کو، رہن سہن پر ساری توجہ، اور دوسری بات زبان کے انتہائی چرب، کہ اگر بات کریں تو ایسا لگے کہ بس۔ اللہ نے فرمایا کہ کأنہم خشب مسندہ، یہ جب مسجدوں میں آتے تھے تو صحابہ اکرام تو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے تھے، مل جل کر جڑ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا۔ لیکن منافقوں کا کہ تکیے لاتے تھے، دیواروں سے ٹیک لگا کر دور دور بیٹھا کرتے تھے۔ جس طرح ایک لکڑی کو اگر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اپنے سہارے پر نہیں بیٹھتے، منافقوں کی علامت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کأنہم خشب مسندہ، کہ دیوار کے سہارے سے لکڑی کو کھڑا کر دیا جائے، اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ جلانے کے کام آئے گی اور کسی کے کام نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان کے ظاہری ڈیل ڈول، ان کی ظاہری رہن سہن چرب زبانی سے بالکل متاثر نہ ہو۔ خشک لکڑی جو سہارے سے کھڑی ہوئی ہو وہ صرف جلانے کے کام آیا کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ جب بھی کوئی شور شرابہ ہوتا تو یہ سوچتے کہ اب ہمارے اوپر پریشانی، آفت، مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم العدو،
یہ منافق تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے منافقوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا اس لیے کہ وہ ملے جلے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ سورت جو نازل ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم نے جو بات فرمائی اور منافق نے جو جھٹلایا، اللہ ان کی یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی صداقت کے لیے، سچائی کے لیے اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ صحابہ کو پہچانیں، آپ ایمان والوں کو پہچانیں، منافق کو پہچانیں، منافق سے دور رہنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ منافق اپنے ایمان کو تو تباہ کرتا ہی ہے، ساتھ میں اچھے بھلے لوگوں کو بھی ورغلانے کی اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہ چند علامتیں اللہ نے آج کی آیتوں میں منافق کی بیان فرمائی ہے، جس میں سے بتایا کہ پہلی صفت ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ سچی بات پر بھی قسم کھانا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، سچی بات پر بھی قسم نہیں کھانا چاہیے، الا یہ کہ ایسی ضرورت آن پڑی ہو کہ اس کے بغیر قسم کھائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ سچی بات سے بھی قسم کھانے سے بچنا چاہیے، اور بلا ضرورت بات میں قسم کھانا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ تو بہت بری عادت ہے کہ اس میں اللہ کے نام کی تعظیم کے اور بے حرمتی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے خود فرمایا اللہ نے قرآن میں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ کہ آپ بہت زیادہ قسمیں کھانے والوں کی بات نہ مانیں۔ تو لکھا ہے بہشتی زیور کے اندر بھی قسم کے معاملے میں کہ سچی بات پر بھی قسم نہیں کھانا چاہیے، اور جھوٹی بات پر جان بوجھ کر قسم کھانا، آپ کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس پر قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ اس کے اوپر صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر آئندہ کسی کام کے ہونے یا کرنے پر قسم کھا لی اور وہ کام آپ نہیں کر پائے، قسم کو توڑ دیا، تو قرآن میں اللہ نے اس کا کفارہ بھی بیان فرمایا ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قسم کھا کر قسم کو توڑ دیا تو 10 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو اناج دو، یا اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو کپڑا پہناؤ، غریبوں کو کپڑا پہناؤ، یا اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھو۔ یہ اللہ نے قسم کا کفارہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی گناہ کے کام پر قسم کھا لی، مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کہ ماں باپ سے نہ بولوں گا، یا میں چوری کروں گا، قسم کھا لی آپ نے اس بات پر، تو حکم یہ ہے کہ اب اگر آپ نے کسی گناہ کی بات پر قسم کھا لی تو قسم کو توڑنا واجب ہے، اور قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کیا جائے گا، یہ حکم دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ قسم کی بات آئی اس لیے چند مسائل قسم کے متعلق بیان کر دیے گئے۔ بہرحال جتنا ہو سکے سچی بات پر بھی قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ قسم کھانا کوئی بہت اچھا عمل نہیں ہے، اور جھوٹی قسم کھانا تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور منافقوں کی علامت ہے، جس کو یہاں آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ
إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں اور اللہ کے نبی کو اپنی قسموں کے ذریعے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پھنستے ہیں وہاں قسم کھا لی۔ پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ انہوں نے یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ اے مخاطب، جب آپ ان کو دیکھیں گے یعنی منافقوں کو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگیں گے، یعنی ظاہری ان کا حلیہ بڑا پرکشش، باتیں بڑی لچھے دار کہ آدمی سنے تو سنتا رہ جائے، لیکن اندر سے بالکل خالی۔ میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن ابی باتوں کا بھی بڑا ماہر تھا، ظاہری شخصیت بڑی پرکشش تھی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ظاہری حلیہ دیکھو گے تو بہت اچھے لگیں گے، اور اگر وہ باتیں کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔ کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی رکھی ہیں۔ اگر لکڑیاں ایک ترتیب سے لگا دی جائے تو اچھی لگتی ہیں، اللہ نے فرمایا بس دکھلاوے کی اچھی ہیں، کوئی کام نہیں ہے ان کا الا یہ کہ یہ جلانے ولانے کے کام آ جائے۔ اللہ نے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر چیخ و پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ کی مار ہو ایسے منافقوں پر یہ کہاں اوندھے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک